السلام علیکم دوستو، 27 رجب کو معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ واقع معراج کی تاریخ مختلف علماء اور فقہاء نے مختلف بیان کی ہیں، لیکن یہ 27 رجب سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور علامہ زرقانی کی رائے ہے کہ جب کسی قول کو کسی قول پر ترجیح دینے کے لیے کافی دلائل موجود نہ ہوں تو پھر مشہور قول کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ عجز سے نکلا ہے۔ معجزہ ایسے خلاف فطرت و محیر العقل واقعے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا کو دکھاتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل جس کی کوئی توجیہ نہ پیش کر سکے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پالنے میں کلام کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں سے زندہ نکل جانا، اسی طرح اور بہت سے معجزات دنیا میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ بالکل انہی معجزات کی طرح واقع معراج بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ معجزہ کسی بھی نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ واقع معراج کی جانب بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دی برین سٹوریز نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کی یہ ایمان افروز داستان شروع کرتے ہیں۔ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر معراج کے لیے تیاری کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا انتظام کیا گیا تھا۔ براق سفید رنگ اور برق کی مانند تیز رفتار جانور ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر اسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا جانور ہے۔ اس کا قدم اس کے حد نگاہ پر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان سوار نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو کر پسینے پسینے ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل مدینہ منورہ تھی جہاں آپ نے نماز پڑھی۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا تھی جہاں رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا۔ تیسری منزل بیت الحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور چوتھی منزل بیت المقدس تھی، اور یہاں آ کر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسے وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام اس کو باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صف بندی ہوئی اور نماز کی تیاری کی گئی۔ تمام انبیاء منتظر تھے کہ نماز کی امامت کون کرائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجایا تو فرشتے نے پوچھا کہ کون آتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہو؟ فرمایا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا جن کی بناوٹ چہرے مبارک میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگ تھے۔ آپ دائیں جانب والوں کو دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب والوں کو دیکھتے تو روتے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام جب نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹ رہے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کے سر کی گرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا ہے اور اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا۔ پھر وہ بیل دوبارہ اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی مشاہدات کرائے گئے مگر ہم نے مضمون کی طوالت کے باعث صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت ترش روی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تک جتنے بھی فرشتے ملے تھے سب نے خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے ہیں، لیکن ان کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس داروغہ دوزخ نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید آگے بڑھے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک آ سکتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے جلال کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ یہاں کئی باتیں ہوئیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، بتایا گیا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے اور اس لیے میرا خیال آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، اس لیے واپس جا کر اس میں کمی کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی اور آپ پھر واپس گئے۔ اس طرح آپ بار بار جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں اور آخرکار 5 نمازیں فرض کی گئیں اور اللہ رب العزت نے ان 5 نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ یہی 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بیت المقدس آئے اور یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے دوبارہ ان کو نماز پڑھائی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ سنایا۔ پھر نکل کر حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا کہ ہاں میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ قوم کو جمع کروں ان کے سامنے یہ بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر سنا کر کہا کہ نعوذ باللہ تمہارا صاحب تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو واقعی درست ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی واقع معراج کی صداقت کی تصدیق کرنے
پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ قریش مکہ نے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں اس کا نقشہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک ایسے جیسے کوئی نقشہ رکھا ہوا ہو اسی طرح بیت المقدس کا نقشہ بیان کر دیا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے اور وہ دل سے قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل درست ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں اور تحقیق کے ساتھ یہ فیکٹ آپ تک پہنچائیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جتنے زیادہ فالوورز ایک اسلامک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے اتنا ہی ڈر کفار کے سینے میں بڑھتا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔